الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخرة وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو لوگ دین سمجھ کر کے، دین کا ایک حصہ سمجھ کر کے انجام دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حالانکہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر کسی طریقے کا کوئی جشن کا تصور اسلام کے اندر نہیں ملتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ ہونے کے اعتبار سے تعبیر کیا ہے کہ رسول ایک نمونہ ہوتا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے، اور وہ بھی بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے جو نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیں، لیکن آج ہم اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہو کر ان کے لائے ہوئے دین کو سے لاپرواہی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ کے دادا پردادا چردادا، جو ایک سلسلہ ہوتا ہے جسے سلسلہ نسب کہا جاتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو شجرہ نسب ہے، سلسلہ نسب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سلسلہ نسب کو بھی پاک و صاف رکھا ہے۔ ان کے باپ دادا میں
کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جو اپنی زندگی کے اندر کسی برائی کی طرف یا کوئی برے کام کو انجام دیا ہو۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم مدینہ جا رہے تھے تو یہودی کی ایک عورت نے اسے روک کر کے کہا کہ اے ہاشم، تو 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ حضرت ہاشم ہکا بکا رہ گئے اور اس عورت سے جواب دیا کہ اے بیوی، میں ایک سردار ہوں، میری سرداری کا چرچا ہے اور تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہی ہو۔ اور یہاں معاملہ بھی الٹا ہے کہ آج لوگ زناکاری کرتے ہیں، یا عورت اگر زناکاری کرواتی ہے تو مرد سے اس کا بدلہ وصول کرتی ہے، لیکن یہاں ہاشم کے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ خود وہ عورت 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ہاشم نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مدینے کے اندر حضرت ہاشم کی شادی ہوئی حضرت سلمہ سے، اور شادی کے 2-4 دنوں کے بعد پھر حضرت ہاشم جا رہے تھے، سامنے سے وہ عورت آئی تو حضرت ہاشم نے اس سے روک کر کے کہا کہ اے بیوی، تو برائی کی طرف ہمیں بلاتی تھی، کیوں نہ ہو کہ ہم اسے حلال کر لیں اور ہم آپ سے نکاح کر لیں۔ تو وہ عورت حضرت ہاشم کی طرف غور سے دیکھتی ہے اور اس نے جواب دیا کہ میں بھی ایک شریف عورت ہوں، مجھے بھی 2 نمبر کی عورت نہ سمجھو، میں کوئی بدکار عورت نہ ہوں، بلکہ میں نے تمہاری پیشانی کے اوپر رسول کی روشنی دیکھا تھا، میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی کہ وہ روشنی اور وہ نطفہ میرے پیٹ کے اندر آ جائے، اس لیے میں نے وہ تمہیں اس بات کی دعوت دیا تھا، لیکن وہ روشنی اور وہ نطفہ تو سلمہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ پیش آیا، عورت نے کہا کہ دیکھو، تمہیں آزاد کرنے کے لیے، تمہاری جان بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کیا گیا تھا، وہ 100 اونٹ دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ تو جو جواب پردادا نے دیا تھا وہی جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے بھی دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اوپر بنو جرحم کا قبضہ تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد بنو خزاعہ کا اس کے اوپر زبردستی قبضہ ہوا۔ تو جب بنو جرحم بھاگ رہے تھے تو زمزم جو کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر اس نے اس کو بند کر دیا، اور روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 300 سال تک، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 300 سال تک زمزم بند رہا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ فلاں پاک پانی کو کھولو۔ ایک دن دیکھا آنکھ کھل گئی،
دوسرے دن بھی یہی دیکھا کہ پاک پانی کو کھولو، آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن بھی دیکھا تو آنکھ نہیں کھلی، اور یہ سوال کیا کہ وہ پاک پانی کیا ہے، وہ پاک پانی کیا ہے، اور وہ پاک پانی کہاں ہے؟ تو خواب میں آپ کو جواب ملا کہ مکے کے پاس جا کر کے بیٹھ جانا، ایک کوا آئے گا اور وہ 3 مرتبہ ٹھک ٹھک ٹھونگ اپنا مارے گا، اسی جگہ کو کھودنا ہے اور وہاں پاک پانی موجود ہوگا۔ خواب ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، کوا آیا اور زمزم کے پاس جا کر کے 3 مرتبہ ٹھونگے مارا اور اڑ کر کے چلا گیا۔ تو اپنے برادری اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس لیے اس جگہ کو کھودا جائے۔ تو قبیلے اور خاندان والے لوگوں نے کہا کہ اس کنویں کو بند ہوئے 300 سال ہو گئے، اسے کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے بس کی نہیں ہے۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ تم نہیں کھودنا چاہتے ہو مت کھو، ہم تو خواب میں دیکھے، ہم کھود رہیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب اور ان کے ایک بیٹے دونوں کھودنا شروع کیے۔ کھودتے کھودتے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تھک کر کے کھودتے کھودتے تھک کر کے بیٹھ گئے تو کہا کہ یہ بھی کوئی سرداری ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کا کوئی ہاتھ بٹھانے والا نہ ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری 11 اولادیں دی تو ہم اس میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15 اولاد دیا، تو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، میں نے یہ اللہ سے تمنا اور التجا کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آرزو کو پورا کر دیا ہے، اس لیے میں تم میں سے کسی ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج تو ہماری اولاد ہم کو پانی پلانے پر لگی رہتی ہے اور ہمیں ستانے میں لگی رہتی ہے، لیکن وہ کفر کا زمانہ ہے، کفر کا زمانہ ہے، اور اولاد فرما برداری پر اتری ہوئی ہے۔ ان اولادوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ جس کے بارے میں مشورہ دے دے، جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دے، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو، اس کے لیے قرہ اندازی کیا گیا۔ قرہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام آیا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ اور ادھر سردار کا معاملہ ہے، یہ حضرت عبداللہ خوبصورت ہونے کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نمایاں تھے۔ جب عبداللہ کا نام آیا تو عبد المطلب کے بھی آنکھیں چکا چوند ہو گئی کہ ایسے پیارے بچے کو کیسے قربان کیا جائے۔ لیکن سرداری کا معاملہ ہے، آج ہمارے اور آپ کے ہوتے تو کچھ نہ کچھ تعبیر نکال لیتے اور بہانہ کر کے نہیں کرتے، لیکن وہاں سرداری ہے، اپنی سرداری کو بھی باقی رکھنا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساری تیاری کر لی گئی، سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے، تو ایک طرف عبداللہ کو قربان کرنے کا نمبر ہے، لیکن دوسری طرف سارا مکہ ایک طرف ہو گیا کہ نہیں، عبداللہ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسے قربان نہیں کیا جائے گا۔ ادھر عبد المطلب کہا نہیں، میری سرداری کا معاملہ ہے، کیا جائے گا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لوگوں نے کہا کہ پھر عبداللہ کی جان بچے گی کیسی، کوئی تدبیر اختیار کیا جائے۔ کہا کہ نجار میں ایک کاہنہ ہے، اس سے مشورہ کیا جائے۔ لوگوں کا ایک جتھا، لوگوں کا ایک قبیلہ اس کاہنہ کے پاس گئے اور یہ اپنا سارا معاملہ بیان کیا۔ تو اس کاہنہ یہ کہا کہ ایک شکل ہے، اس میں حضرت عبداللہ کی جان بچ سکتی ہے، کہ جاؤ
2 پرچی تیار کرنا، اس میں ایک پرچی میں نام لکھنا عبداللہ اور ایک میں 10 اونٹ اور قرعہ اندازی کرنا۔ جب تک اونٹ کا نام نہ آ جائے اس وقت تک 10 اونٹ کا اضافہ کرتے رہنا۔ چنانچہ لوگ آئے، 100 اونٹ کو ایک طرف ایک پہاڑ کے اوپر رکھا گیا اور ایک طرف حضرت عبداللہ ہیں، 10 اونٹ کو لایا گیا اور پرچی نکالی گئی جسے قرعہ اندازی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا نام آیا پرچی میں۔ پھر 20 اونٹ کو لایا گیا، پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر عبداللہ کا نام آیا۔ نام آتے گیا، 60-70 اونٹ ایک طرف ہو گئے اور نام آتے گیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ جب میرے محترم بزرگوں اور دوستو 100 اونٹ کی تعداد پہنچتی ہے تو 100 اونٹ کی طرف یہ پرچی جاتی ہے اور حضرت عبداللہ کا نام نہیں آتا۔ جب 100 اونٹ پورنے کے بعد حضرت عبداللہ کا نام نہیں آتا ہے، پھر بھی 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی جاتی ہے اور تینوں مرتبہ جب اونٹ کا نمبر آتا ہے تو حضرت عبد المطلب خود اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ کو قربان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ کی جو جان بچی، اس قربانی کو یاد دلاتے ہوئے اس عورت نے کہا کہ تمہاری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، وہ 100 اونٹ میں تم کو ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، بس ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس عورت کا بھی منشا یہ نہیں تھا کہ ہمیں برائی کی طرف، بلکہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اوپر جو نور چمک رہا تھا، جو نبوت کا نور چمک رہا تھا، روشن ہو رہا تھا، وہ یہ عورت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ نور، نبوت کا نور، وہ میرے پیٹ کے اندر آ جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کہ خاندان ایک دم پاک و صاف ہے، بدکاری سے بالکل دور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر لکھا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ایک جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، خون اور گندے مادے نکلتے ہیں ماں کے رحم سے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ سے جو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو کوئی گندگی آپ کے ماں کی پیٹ سے نہیں نکلا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف کی ایک نالی ہوتی ہے جو لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ناف کے اندر بھی وہ نالی لگی ہوئی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کو ختنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ماں کی پیٹ کے اندر ہی ختنہ کیے ہوئے آئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمایاں ہستی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نمونے سے تعبیر کر رہے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے۔ تو اب یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کر دیا، قرآن کریم اتر گیا اور زندگی گزارنے کے سارے اصول اور ضابطے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، تو پھر اس نمونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اسے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی ساری کتابیں ہیں، جس فن کی بھی کتابیں ہیں، آپ ایک ڈاکٹر کے فن کی کتاب لے لیجئے کہ ایک کتاب نہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کتابوں کو پڑھ کر لوگ یہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں۔ لیکن کیا صرف اس کتاب کو پڑھ لینے سے وہ علاج مکمل طور پر کر لیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کسی ایسے ڈاکٹر کی تربیت میں رہنا پڑتا ہے جو اس سے ماہر ہوتا ہے۔ MBBS کی ڈگری لینے کے باوجود پریکٹس کرنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے اسے کسی ماہر ڈاکٹر کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ ایک
بہترین ڈاکٹر بنتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر کھانا بناتی ہے۔ کھانا بنانے کے آج کے دور کے اندر تو رنگ اور برنگ کے کھانے بنائے جاتے ہیں اور کھانے کے نام رکھے جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو کیا اس کتابوں کو پڑھ کر کے بہترین بریانی بنا سکتا ہے؟ بہترین قورمہ تیار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس بریانی کو بنانے کے لیے یا قورمہ کو تیار کرنے کے لیے اچھے انداز میں کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو، کھانے میں لذیذ معلوم ہو، اس کے لیے صرف کتاب پڑھ لینے سے لذیذ قورمہ تیار نہیں ہو سکتا ہے، لذیذ کھانا تیار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسے اپنی ماں کی تربیت ضروری ہوگی۔ ماں اپنی بچی کو بتاتی ہے کہ بیٹی اس طریقے سے یہ فلاں چیز ڈالی جائے گی، فلاں چیز ڈالی جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر ساری چیز موجود ہیں، لیکن اس کو انجام کس طریقے سے کرنا ہے، زندگی گزارنا کس طریقے سے، احکام تو بیان کیے گئے، لیکن اس کا عملی نمونہ کہاں سے ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ آپ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہر پہلو میں اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ، اگر کوئی شخص باپ ہے تو باپ ہونے کی وجہ سے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا سلوک کیا جائے گا، کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، ان کی زندگی کو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی شوہر ہے تو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے کہ آپ نے حضرت عائشہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے زندگی کس طریقے سے گزارا۔ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تجارت کے میدان کے اندر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی تجارت کو ایک نمونہ بنا کر کے پیش کیا کہ اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے اندر جو تجارت کیا ہے، اس نمونے کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے تم تجارت کرو۔ اگر تم مزدوری کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر مزدور ہے، مزدوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ مکے کی پہاڑی کے اوپر اس مزدور کو دیکھے جو اپنی مزدوری کے اوپر بکریاں چرایا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی پہاڑی پر بکری چرا کر کے مزدور کو یہ تعلیم دیا کہ تمہیں مزدوری کس طریقے سے کرنی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر کے پیش کیا ہے، لیکن اس نمونے پر عمل کریں گے تب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری زندگی کے اندر نچھاور آئے گا۔ لیکن ہم اور آپ صرف ڈھول اور تاشے بجا لے، میلاد منا لے اور جلسے جلوس کر لے، سیرت النبی کے اوپر بے شمار تقریریاں ہوں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لائے نہ، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، قد جاءکم رسول من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پاس ایک کتاب اور ایک نور کو بھیجا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتاب کے پڑھنے کے لیے، کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے اصول حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارا جائے گا، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ چاند کی روشنی ہو، سورج کی روشنی ہو، یا بجلی کی روشنی ہو، یا لانٹین کی روشنی ہو، کوئی بھی روشنی ہو، اس روشنی کی ضرورت پڑتی ہے کتاب کو پڑھنے کے لیے، چاہے وہ دنیا کی کتاب ہو یا قرآن کریم کا معاملہ ہو، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر روشنی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یا دنیا کی کوئی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے روشنی ساری موجود ہے، بجلی کی بھی روشنی موجود ہے، دن بھی ہوا ہے، چاند کی روشنی بھی ہے،
सूरज की रोशनी भी है, बिजली की रोशनी भी है, सारी रोशनी मौजूद है, लेकिन आँख की रोशनी अगर ना हो तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, किताब से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो यही मामला है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल कर दिया। अगर कुरान करीम को उतार दिया लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा बनाकर इस दुनिया के अंदर ना भेजते तो हम कुरान करीम से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर इसलिए पैदा किया कि कुरान करीम के अंदर जो अहकाम हैं उसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करके अपनी उम्मत को दावत दे कि इसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है। तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबों को भी चाहिए कि हम शोर और शगफ करने के बजाय, ढोल और ताशा बजाने के बजाय, बिरयानी खिलाने के बजाय हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उतारें। एक मिसाल पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक मजलिस होती है, एक जलसा होता है, एक जुलूस होता है, या इस तरीके से कहा जाए कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यह भी एक मजलिस हुई है। तो मजलिस में बैठने के अदब अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया। रिवायत के अंदर लिखा है कि एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और जब कोई तकरीर होती है, कोई मिलाद का प्रोग्राम होता है या कहीं जलसा होता है तो लोग मजलिस के इर्द गिर्द खड़े होकर के सुनते हैं। उसी तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे तो चंद सहाबा खड़े हुए थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इर्द गिर्द खड़े लोग बैठ जाएं, इर्द गिर्द जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोड पर हैं, आपकी मजलिस की तरफ आ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आवाज़ गई कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान के अंदर यूं ही ये आवाज़ गई, आप ये नहीं सोचा कि ये सड़क है, हमें ये हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मजलिस में जो लोग खड़े हुए उनको हुक्म दिया जा रहा है, बल्कि अल्लाह के रसूल की आवाज़ मेरे कान तक आई है, वहीं आप खामोश होकर के बैठ गए। ये अदब था, ये अदब का तकाजा था। एक मजलिस में बैठने का तरीक़ा तो ये है कि आप जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके हुक्म की तामील में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सड़क पर ही बैठ गए। लेकिन आज हमारा क्या मामला है? कितने सारे अहकाम हमारे सामने से गुजर रहा है, कितनी सारी हदीसों को हम सुनते हैं, लेकिन उस पर हमारा अमल नहीं है। तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम शोर और शंगफ करने से, मजलिस सजा लेने से हम ये कहें कि ये दीन का काम हमने अंजाम दे लिया, तो इससे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। हमें काम अंजाम देने के लिए हमें अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हमको अपनी ज़िंदगी गुजारना होगा, तब जा कर के हमारी कामयाबी होगी। अल्लाह